ایک چٹھی بھیجی تھی. اور جس کو دے کر بھیجا تھا کہ جاؤ میری چٹھی پہنچا کر آؤ، فرشتوں میں اس سے افضل کوئی بھی نہیں تھا. بھیجنے والا بے مثل بے مثال، اس کی چٹھی بھی لاجواب، اور وہ یار کی چٹھی لانے والا بھی بے مثال. اس نے ایسی ذات پاک کے سپرد فرمائی جو خدا کا محبوب ہے، وہ بھی بے مثال. یار کی چٹھی یار کے پاس آ گئی، انہیں اپنے سینے سے لگا لیا، پڑھا، اس کو سمجھا، پڑھایا، سمجھایا. پتھر جوڑ کر کھجور کی شاخیں اوپر ڈال دی، جو آتا اسے وہاں بٹھا دیتا. لنگر کا کوئی انتظام نہیں، کسی کے پاس مکمل لباس بھی نہیں، نہ کھانے کے لیے نہ پہننے کے لیے. کیا شغل ہے، کیا کرتے ہو؟ بس یار سے یار کی چٹھی سنتے پڑھتے ہیں. اتنا پیار کیا اس چٹھی کے ساتھ، اتنا پیار کیا کہ شہر والوں نے کہا کہ ہم یہ تیری چٹھی نہیں سننا چاہتے. رب نے کہا میرے یار شہر چھوڑ دے، شہر چھوڑ دے. اپنا وطن ہے، اپنا خاندان ہے، اپنی برادری ہے، چھوڑنا اتنا آسان کام تو نہیں ہے. چٹھی کو سینے سے لگا کر کعبے کے سامنے کھڑا ہو گیا یہ رب کا یار. کعبے کو مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے تو بڑی عظمت والا ہے، تو بڑی عزت والا ہے. تیرے پہلو میں وہ پتھر ہے جو جنت سے آیا ہے، وہ بھی بڑی شان والا ہے. تیرے بالکل سائے میں میرے جد امجد کے قدموں کے نشان ہیں، ان کی میرے دل میں بڑی قدر ہے. اور یہ قریب ہی زمزم ہے، ایک ایسا چشمہ ہے، یہ بھی میرے جد امجد کے قدموں کی ٹھوکر سے پیدا ہوا، یہ بھی مجھے بڑا پسند ہے. یہ صفا ہے، یہ مروہ ہے، مجھے بہت پسند ہے. تیرا پورا ماحول، تیرا پورا گرد و پیش مجھے بہت پسند ہے. تیرے اس شہر کی آب و ہوا مجھے پسند ہے. لیکن کعبہ سن لے، میں تجھے چھوڑ سکتا ہوں، میں تیرے طواف چھوڑ سکتا ہوں، میں تیرے دیکھنے سے دور ہو سکتا ہوں، میں آب زمزم چھوڑ سکتا ہوں، حجر اسود کے بوسے قربان کر سکتا ہوں، صفا و مروہ چھوڑ سکتا ہوں، میں رب کی یار کی چٹھی کو نہیں چھوڑ سکتا. میں بچوں کو، وطن کو، دوستوں کو، اپنی عیش کو، اپنے آرام کو، اپنی راحت کو، اپنے چین کو یار کی چٹھی پر قربان کرتا. نہیں چھوڑوں گا، نہیں چھوڑا. میں وہی چٹھی لے کر آپ کے سامنے بیٹھا.
بھیجنے والے نے کہا اس چٹھی کو پڑھتے رہو پڑھتے رہو، جب میرے پاس آؤ گے یہ میری چٹھی تمہاری شفاعت کرے گی۔ اللہ کا رسول بھی شفاعت کرے گا، رب کا قرآن بھی شفاعت کرے گا۔ رب سے دعا مانگو، مولا کریم اپنی محبت نصیب فرما، اپنے محبوب کی محبت نصیب فرما، اپنے دین کی محبت نصیب فرما، اور اپنی کتاب مقدس کی محبت نصیب فرما۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میں آج اس کتاب مقدس کے 22ویں پارے سے ایک اقتباس پیش کرنا چاہتا ہوں، اور اس کا تعلق ایک بڑے ہی خوبصورت واقعے کے ساتھ ہے، اور وہ واقعہ آج کی اس نشست میں بیان نہیں ہو سکتا، شاید 2-3 جمعے مزید چاہیے۔ سب سے پہلے حوالے کے طور پر میں نے عرض کر دیا ہے، سورہ احزاب ہے اور پارہ 22 ہے۔ سورہ احزاب کا نمبر ہے 33 اور اس آیت کریمہ کا نمبر ہے 36۔ آپ جب گھر تشریف لے جائیں تو ترجمے والا اور اعلیٰ حضرت کا ترجمہ اور قرآن پاک کی تفسیر مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر صدر الافاضل ضرور مطالعہ کریں، جو میں بیان نہیں کر سکوں گا آپ کو وہاں مل جائے گا۔ 22واں پارہ جو ہی شروع کروں گے نا، 22واں پارہ جو ہی شروع کروں گے، بلکہ اس سے پہلے اللہ پاک اپنے نبی کی ازواج مطہرات کا ذکر فرما رہا ہے۔ میرے نبی پاک نے 11 ازواج مطہرات سے نکاح فرمایا، اور رخصت دنیا سے رخصت کے وقت آپ کے 9 ازواج مطہرات تھے۔ ہر زوجہ محترمہ کا حجرہ الگ تھا۔ حجرے کی جمع حجرات ہے۔ جہاں قرآن پاک کی صورتوں کی لسٹ آپ کو ملے گی، اس میں ایک صورت حجرات بھی ہے۔ کیا مطلب ہے؟ نبی پاک کے ازواج مطہرات جن چھوٹے چھوٹے حجروں میں رہتے تھے، 10 ہاتھ لمبا 10 ہاتھ چوڑا، اللہ پاک فرماتے ہیں عرش عظیم کیا، عرش عظیم کیا۔ کوئی صورت عرش کی طرف منسوب نہیں فرمائی، صورت حجرات نبی کے ازواج مطہرات کے حجروں کی صورت۔ وہ حجرے اتنے مبارک کیوں ہو گئے؟ میرا نبی آتا ہے جاتا ہے، آرام فرماتا ہے اس حجرے میں، کبھی اس حجرے میں، کبھی اس حجرے میں۔ سبحان اللہ۔ ان میں سے ایک حجرہ ہے حضرت زینب کا۔ حضور کے ازواج مطہرات میں اس نام کی 2 پاک بیویاں ہیں، دونوں کا نام زینب ہے۔ یہ زینب بنت جہش، یہ حضور کی پھوپھی صاحبہ تھی، امیمہ بنت عبد المطلب، ان کی صاحبزادی ہیں، پھوپھی زاد بہن۔ اور ان کے والد کا نام تو آپ نے سمجھ لیا، بھائی وہ صحابی ہے، ان کا نام ہے عبداللہ۔ یہ زینب اور عبداللہ اور ان کی والدہ امیمہ، ان تینوں کے ساتھ اس آیت کا تعلق ہے۔ واقعہ یہ ہوا اختصار کے ساتھ، تفصیل انشاءاللہ میں آئندہ جمعہ عرض کروں گا، کہ حضور نے چاہا کہ حضرت زید کا نکاح اپنی پھوپھی زاد بہن سے کر دیں، جن کا اسم مبارک حضرت زینب بنت جہش میں عرض کر چکا ہوں۔ حضرت زینب کے ساتھ نکاح کر دیا جائے۔
یہاں بعض مفسرین نے بلکہ لکیر کے جو فقیر ہیں انہوں نے حضرت زید کو غلام بتایا ہے۔ مشہور بھی یہی ہے کہ حضرت زید غلام تھے، غلام نہیں تھے، آزاد تھے۔ ایک آدمی زبردستی کسی کو پکڑ لے وہاں جا کر بیچ دے، وہ غلام تو نہیں بن جاتا۔ یہ مسئلہ بھی سمجھانے کے قابل ہے۔ جب مسلمانوں کا لشکر کفار کے لشکر پر حملہ کرتا ہے اور کفار کا لشکر بھاگ جاتا ہے، جو مال چھوڑ جاتا ہے وہ مال غنیمت مسلمانوں کے لیے بالکل حلال طیب، پہلی امتوں میں حلال نہیں تھا۔ نبی پاک نے فرمایا صرف میری وجہ سے میری امت کے لیے یہ مال غنیمت حلال ہے۔ تقسیم کر دیا جاتا تھا مجاہدین میں، گھوڑے ہیں، اونٹ ہیں، بکریاں ہیں، تلواریں ہیں، زرہ ہے، جو کچھ بھی ہے۔ اور جو مل جاتی تھی ان کی عورتیں، انہیں یہ اپنی خادم اور غلام بنا لیا۔ جو مل جاتے تھے مرد یا بچے، انہیں اپنا خادم اور غلام بنا لیا جاتا تھا۔ وہ غلام تھے۔ جو آزاد کو پکڑ کر کے بیچ دینا یہ غلامی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا جب سے پرچم اسلام بلند ہوا اس وقت سے جو جہاد ہوئے اور جہاد میں جو پکڑے گئے، گرفتار ہوئے، بھاگ نہ سکے، مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گئے، وہ عورتیں ہیں تو وہ لونڈیاں ہیں، مرد ہے تو وہ غلام ہیں۔ حدیث پاک میں، قرآن پاک میں، فقہ میں ان کے احکام الگ ہیں، آزاد لوگوں کے احکام الگ ہیں۔ حضرت زید اپنے قبیلے کے چشم و چراغ تھے، قبیلہ ان کا آزاد تھا، باعزت لوگ تھے، بڑی شان والے زندگی گزارتے تھے۔ قبائل جنگلوں میں، عرب کے سب قبائل جنگلوں میں گزارتے تھے۔ بس کوئی آیا اور اس نے پکڑ لیا، جس طرح اب بھی اسلام میں کلمہ پڑھنے والے بھی بردہ فروش ہے، بچوں کو اٹھا کر لے جاتے ہیں، کہیں جا کر بیچ دیتے ہیں۔ اس سے وہ آزاد ماں باپ کا بیٹا غلام نہیں بن سکتا۔ حضرت زید بھی غلام نہیں تھے۔ یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے پاس تھے اور انہوں نے نکاح کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور تحفہ، بطور ہبہ پیش کر دیا۔ حضور نے اس بچے کو جو ماں باپ سے دور آ چکا تھا اتنا پسند فرمایا کہ ایک دن حضور نے صحابہ کے مجمع میں فرمایا، میرے صحابہ اس زید کو دیکھ رہے ہو، یہ زید میرا بیٹا ہے۔ حد ہو گئی۔ اور میں تو دیکھ رہا ہوں کہ عرش معلیٰ کے نیچے بسیرا رکھنے والا سدرۃ المنتہا کا باشی جبریل بھی آج زید پر رشک کر رہا ہے۔ زید تو جنگل سے آیا، کتنی بڑی فضیلت پا گیا، مجھے نبی پاک کی خدمت میں حاضری کا اتفاق ہوتا ہے، بار بار آتا ہوں، وہی لے کر آتا ہوں، یار کا پیغام لے کر آتا ہوں، مجھے تو آج دن کا نہیں فضیلت نہیں ملی۔ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء۔ سبحان اللہ۔ یہ ایک تمہید ہے قانون خدا بندی کے جاری کرنے کی، اور وہ قانون عملی جاری ہوگا۔ وہ قانون کیا تھا زمانہ جاہلیت میں؟ جس کو منہ بولا بیٹا بنا لیتے تھے، اس کی بیوی سے پھر اس کا مالک شادی نہیں کرتا تھا کہ یہ میری کیا ہے، بہو ہے۔ حالانکہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں بن سکتا، وہ ورثے میں شامل نہیں ہے۔ بیٹا کہہ دیا وارث نہیں بنے گا، وارث وہی بنے گا جو اس کے خون سے پیدا ہوا ہے۔ یہ ایک زمانہ جاہلیت کی رسم تھی، اللہ پاک اس کو مٹانا چاہتے تھے، تمہید بنا دی، ایک تو زید کی شان بڑھا دی۔ اب زید بن محمد کہنے لگ گئے لوگ، یہ زید حضور کا غلام ہے۔ میں انشاءاللہ اگلے جمعے عرض کروں گا کہ زید کو یہ فضیلت کیوں ملی۔ آج میں وقت تھوڑا ہوتا ہے نا، آج میں صرف اس آیت کا ترجمہ عرض کروں گا اور یہ تعارف کے طور پر عرض کر رہا ہوں۔ زید بن محمد حضور کے گھر میں آتے جاتے ہیں، خدمت میں رہتے ہیں، پیار میرا نبی فرماتا ہے، وہ میرے نبی سے پیار کرتے ہیں۔ کیسی پاکیزہ فضا، مقدس فضا ہے، ذوق ہی ذوق ہے، شوق ہی شوق ہے، مستی ہے، کیف ہے۔ میں ماں باپ سے دور ہوں تو کیا ہوا؟ ماں باپ نہیں، کروڑوں ماں باپ ایسے ہوں محمد عربی کے قدموں کی
خاک پر قربان ہو جائے. مجھے وہ ماں باپ پیار نہیں دے سکتے جو میرے اللہ کے رسول نے مجھے پیار دے دیا ہے. میں نے ماں باپ کو کیا کرنا ہے؟ بھول گئے، سب کچھ بھول گئے. اللہ اکبر، سب کچھ بھول گئے. نبی پاک نے اتنی محبت دی، اتنی محبت دی. عرش والے نے کہا پیارے یہ تجھے پیارا ہو گیا، اب میں قرآن میں اس کا نام ذکر نہ کروں پھر میرے پیار کی کیا بات ہے؟ قرآن پاک میں کسی صحابی کا نام نہیں، صدیق اکبر کا نہیں، عمر فاروق کا نہیں، علی المرتضیٰ کا نہیں، بلال حبشی کا نہیں. اللہ پاک نے فقط نام لیا ہے تو اس زید کا نام لیا. اسی رکوع میں انشاءاللہ آپ پڑھیں گے اور آپ کو لطف آ جائے گا. جی کسی کا نام نہیں لیا، یہ بڑی فضیلت ہے، بڑی فضیلت ہے، بہت شان ہے. تو پھر حضرت زید فخر کیوں نہ کریں اور میرا نام قرآن میں ہے. سبحان اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اب چاہا کہ زید کی میں شادی کر دوں. پہلی شادی ان کی ہوئی حضرت ام ایمن سے. پہلا نکاح حضرت زید کا ام ایمن سے. یہ ام ایمن کون ہے؟ سبحان اللہ. میرے آقا کریم بچپن میں اپنی والدہ صاحبہ کے ساتھ جب مدینہ طیبہ سے واپس مکہ مکرمہ آ رہے تھے، عمر مبارک کہتے ہیں 5-6 سال تھی میرے حضور کی. تو حضرت آمنہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی یہ لونڈی تھی ام ایمن، اور سرکار کو گود میں انہیں اٹھانے کا شرف حاصل ہوا ہے. دھرتی پر کوئی ایسی خاتون نہیں ہے جس کے پستان کو میرے مصطفیٰ نے چوسا ہو. یہ ام ایمن ہے جنہوں نے حضور کو دودھ پلایا ہے. سبحان اللہ. یہ آپ کے والد گرامی کی لونڈی اور خادمہ اور غلام تھی حضرت عبداللہ کی. ان کی وصال کے بعد حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں، ایک ہی گھر ہے نا، تو یہ ساتھ آ رہی تھی. ابوا کا مقام ہے. میں ایک طرف سے گزر جاؤں تو شاید میں اپنی تقریر جاری رکھ سکوں، اور اگر میں ابا کے مقام سے گزروں گا تو پھر میں بات نہیں چلا سکوں گا. کہ ابوا کا وہ مقام ہے جہاں کوئی آبادی نہیں، چھوٹے چھوٹے پہاڑ ہیں. اس مقام پر جب حضرت آمنہ آئی، مختصر سا قافلہ ہے، ایک ام ایمن ہے اور ایک نور نظر لخت جگر رب کا محبوب ہے. وہ بھی 5-6 سال کی عمر کے ہیں اور چھاتی سے لگا کر ماں لیٹی ہوئی ہے. نزع کا عالم طاری ہو جاتا ہے اور میرے مصطفیٰ کے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. اماں تو مجھے اکیلا چھوڑ کر کدھر جا رہی ہے؟ لیکن رب کا حکم جاری ہونے والا ہے، ہو کر رہے گا. میں آمنہ کی روح قبض کرنا چاہتا ہوں. اسرائیل آ گئے اور یہ 5-6 سال کے معصوم پیغمبر اپنی والدہ صاحب سے لپٹ کر روتے ہیں. یہ مقام ابوا ہے. اس وقت فقط آنسو پوچھنے والی یہی ام ایمن ہے جنہوں نے میرے نبی سے پھر پیار کیا، دلاسا دیا، لیکن چمٹ گئے والدہ سے. اماں میں تمہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتا. والدہ صاحب نے آنکھ کھولی، فرماتے ہیں بیٹا اس دنیا میں تیرے دین سے زیادہ سچا کوئی دین نہیں ہے، اور میں تیری عجیب شان دیکھ رہی ہوں. سبحان اللہ. تیرے ابھی دین آیا نہیں ہے، ابھی وحی آئی نہیں ہے، قرآن اترا نہیں ہے، جبریل پیغام لایا نہیں ہے. سیدہ طاہرہ فرماتی ہیں، عرض کرتی ہیں میرے بیٹے، میرے لال، میرے لخت جگر، میرے نور نظر، میں زندگی قربان کروں. تیرے دین جیسا دنیا میں کوئی دین نہیں ہے اور تیرا نام بڑا بلند ہو کر رہے گا. یہ ہے مقام ابوا جہاں حضرت کہ والدہ مائدہ کا مزار پناہ نوار ہے. کاش وہ بدبخت وہاں جانے کی اجازت دیتے.
ہم زیارت کرتے. زیارت کیوں کرتے؟ ہم اپنی آنکھیں اس خاک سے ملتے، ان آنکھوں کے ذرے لے کر اپنی آنکھوں، خاک کے ذرے لے کر آنکھوں میں رکھتے، سرما بناتے، اللہ اللہ، اور وہاں نبی پاک کی محبت میں آ کر آنسو بہاتے اور قصیدے پڑھتے. لیکن کیا کرے، اس گورنمنٹ نے پابندی لگائی ہے، وہاں کوئی جا نہیں سکتا. روایات یہاں کچھ خاموش ہیں کہ کس نے غسل دیا، کس نے کفن دیا، کیسے جنازہ پڑا، کس نے قبر کھودی، کیسے تدفین ہوئی، کوئی تھا ہی نہیں. سب قلم خشک ہو گئے، سیاہی والے کتابوں کے ورق ختم ہو گئے. ہاں آخری بات مل جاتی ہے جب ام ایمن وہاں سے فارغ ہوئی اور کہا بیٹا چلو آپ مکہ چلتے ہیں. کیسے جائیں، کس کے ساتھ جائیں، کون لے جائے؟ وہ محبت والی گود کہاں ملے گی مجھے؟ وہ پیار والے میٹھے بول کون سنائے گا؟ لیکن ام ایمن مجبور ہے کہ یہاں جنگل میں ہم زیادہ ٹھہر نہیں سکتے. روایات میں آتا ہے کہ جب رخصت ہونے لگے میرے آقا کریم پھر قبر انور سے لپٹ گئے. اماں جی میں تمہیں ساتھ لے کر جاؤں. اللہ تعالیٰ کروڑوں نہیں بے شمار اس خاک پاک پر اپنی رحمت نازل فرمائے، ان ذروں پر رحمت کی بارش فرمائے. سبحان اللہ، سبحان. یہ ام ایمن ہے جی، جنہوں نے سرکار کو دودھ بھی پلایا ہے اور حضور کی خدمت بھی کی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضور فرمایا کرتے تھے ماں کے بعد یہ میری ماں ہے، ماں کے بعد یہ میری ماں. وہ تو ابا میں چھپ گئی، خاک انہوں نے اجل کر دیا، بس یہ میری ماں ہے جنہوں نے گود میں اٹھایا، دودھ پلایا، محبت کی. سرکار نے بڑی عزت عطا فرمائی، بڑی عزت عطا فرمائی ام ایمن کو. احادیث طیبہ میں، تاریخ میں ان کا جہاں جہاں نام چمک رہا ہے. اب وہ واقعات سب میرے سامنے کھل کر آ رہے ہیں، لیکن میں ان سے ذرا آگے گزرنا چاہتا ہوں. حضور نے ان کا نکاح حضرت زید سے کیا تھا. عمر کا بڑا فرق ہے. آج ہم عمر کو بہت دیکھتے ہیں، لیکن عرب میں اس چیز کا کوئی نہیں. ہاں دیکھ لو، حضور نے جو نکاح فرمایا تھا پہلا حضرت سیدہ ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے. وہ بیوہ تھی. ہمارے معاشرے میں پہلا عیب یہ. نمبر 2، ان کی عمر مبارک 40 سال تھی اور حضور کی عمر صرف 25 سال ہے. ہماری سوچ مختلف ہے نا، ہماری سوچ مختلف ہے. نبی پاک نے 25 سال کی عمر میں 40 سالہ خاتون سے شادی کی. وہ جو دور والے کہتے ہیں کہ تمہارا نبی اتنی شادیاں کرتا ہے، اتنی شادیاں کرتا ہے، ظالموں کبھی ہم سے پوچھو تو صحیح حکمت کیا ہے. جو ایک نوجوان، اگر کوئی نوجوان عیاش ہے، شادیوں پر شادی کرتا ہے تو کبھی بیوہ عورت سے شادی نہیں کرے گا. میرا نبی تو معصوم ہے، میرا نبی تو معصوم ہے. معصوم ہی نہیں، عصمت تقسیم کرنے والا ہے. حکمتوں کو دیکھو. میں ان کو کہتا ہوں ذرا اپنے نبیوں پر نظر تو ڈالو. میں نے عرض کیا ہے نا، سرکار نے 11 ازواج سے نکاح فرمایا. جی ہم تو نہیں نہ کر سکتے. یہی چٹھی منع کرتی ہے
زیادہ سے زیادہ یک وقت 4 رکھ سکتے ہو، وہ بھی عدل کر سکو، سب کے حقوق ادا کر سکو، ورنہ ایک کے ہوتے ہوئے دوسری سے نکاح حرام ہے اگر عدل نہ کر سکے۔ یہ مسئلہ میں یہاں پہلے حل کرنا چاہتا ہوں۔ جو مثل کی رٹ لگاتے ہیں انہیں کہو تو 4 کر سکتا ہے، نبی 11 کر سکتا ہے۔ اگر تو ان کی مثل ہے تو بھی 11 کر کے دکھا تو صحیح۔ شام سے پہلے انشاءاللہ تیرا جنازہ نہ اٹھا دیا انہوں نے تو، وہ مثل نہیں ہے نبی کسی کا، نہ کوئی نبی کی مثل ہے، وہ نبی بے مثل ہے، بے مثال ہے، لاجواب ہے، بے نظیر ہے، اپنی مثال آپ ہے۔ اور مجھے ادھر بائیں طرف سے بھی ایک آواز آ رہی ہے مری کی، سائے میں اسلام آباد سے گورڑے کا تاجدار بولتا ہے، کیا کہتا ہے؟ نہیں مثل کوئی ڈھولن دی۔ بڑا علمی مقام ہے، پیر میر علی شاہ صاحب کا بڑا علمی مقام ہے، ذرا اٹھا کر نظر دیکھو، پگڑی گرتی ہے، پورے ہندوستان کے علماء نے، اعلی حضرت بریلوی نے، دیوبندیوں نے، اہل حدیثوں نے، مرزائیوں نے تسلیم کیا ہے کہ میر شاہ کے پائے گا کوئی نہیں۔ اور کتنی سادہ بات، کتنی گہری بات، کتنی اونچی بات کہہ گئے، ایسی بات جس میں نور بھی ہے، خوشبو بھی ہے۔ فرماتے کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، بس کر میرے علی اتھے جا نہیں بولن دی۔ آگے کیا کوئی کہے گا؟ نہیں مثل کوئی، اور پھر وہی سے دہرا دو، وہی ایک یاد تازہ ہوئی تھی نا، لب کے لیاواں کتھو سونا تیرے نال، لب کے لیاواں کتھو سونا تیرے نال دا، کوئی ہوئے دے، کوئی تین جیا نظری آوے تے ویکھا، کوئی تین جیا اعظم چشتی ہے، کوئی تین جیا نظری آوے تے ویکھا، کوئی سکیاں کھجوراں اگاوے تے ویکھا۔ سبحان اللہ۔ 11 ازواج بات ہے، مطہرات پاک بیبیاں، الطیبات للطیبون۔ اللہ پاک نے خدیجۃ الکبریٰ سے حضور کو ساری اولاد عطا فرمائی، سوائے ایک صاحبزادہ صاحب کی جن کا نام ابراہیم تھا، ان کی والدہ صاحبہ ماریہ قبطیہ، ماریہ قبطیہ۔ باہر کا مرد کیا کر رہا تھا کہ پہلا نکاح حضرت ام ایمن سے ہوا، اور ام ایمن نے ایک بیٹا دیا حضرت زید کو جن کا نام اسامہ ہے۔ یہ بھی قابل ذکر ہے۔ ارے میرے مصطفیٰ کے اس ران پر امام حسین بیٹھے ہیں، اس ران پر زید کا بیٹا اسامہ بیٹھا ہے، اور فرماتے یا اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی پیار کر۔ حضرت اسامہ کی ناک بہہ رہی تھی، بچے جو تھے، بچوں کا ناک بہتی ہے نا، مادہ نکلتا ہے۔ او کملی کالی جس کے نیچے سائے رہے، سارا جہان آنے کے لیے بےتاب ہے، مصطفیٰ نے اس کملی کا ایک حصہ پکڑا اور چاہا کہ اسامہ کی ناک کو خود صاف کرے۔ عائشہ صدیقہ اٹھ کے دوڑ کر آ گئی، اے میرے پیارے آپ نہ تکلیف کریں، یہ میں خدمت سر انجام دیتی ہوں۔ ام المومنین 18 آیتہ قرآن کی جس کی شان میں نازل ہوئی ہیں، صدیق کی بیٹی ہے، اور نبی کے گھر میں آئی تو بلوغ کی آنکھ کھلی، اور بلوغ کی آنکھ کھلی رخ مصطفیٰ پر پڑی۔ ذرا گھوم پھر کر زمانے میں مجھے دکھا تو صحیح، بڑے بڑے پردہ نشین ہیں، بڑے بڑے پردہ نشین تجھے نظر آئیں گے، کوئی مجھے ایسا دکھا، کوئی بچی دکھا جس کی نگاہ بلوغ کی غیر پر نہ پڑی ہو۔ یہ صدیق کی بیٹی ہے کہ آنکھ کھلتی ہے رخ مصطفیٰ پر، اور آنکھ بند ہوتی ہے رخ مصطفیٰ۔ سبحان اللہ۔ اور ان کا بستر میرے نبی کا بستر ایک ہے، کہہ دو نا
ان کا بستر نبی کا بستر ایک ہے، ان کا حجرہ نبی کا حجرہ ایک ہے۔ سبحان اللہ۔ کسی لحاف میں ہو حضور جبریل نہیں آتا، عائشہ صدیقہ کے لحاف میں ہو تو جبریل بھی آ جاتا ہے۔ آہا، ابھی تک ان کی سمجھ میں بات نہیں آ رہی؟ ام المومنین سب مومنوں کی ماں ہے، عزت کے حوالے سے، حرمت کے حوالے سے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ صدیقہ جب آگے بڑھی اور چہرہ صاف کیا، زبان رسالہ سے کیا جملہ نکلا؟ عائشہ اس سے میں محبت کرتا ہوں، تو بھی محبت کر۔ سبحان اللہ۔ سارے زمانے کو میری نبی نے دکھا دیا، میں غلاموں کو پیسنے والا نہیں ہوں، میں غلاموں کے حقوق تلف کرنے والا نہیں ہوں، میں غلاموں کو حقیر سمجھنے والا نہیں ہوں۔ جہاں حسین بیٹھا ہے وہاں میرے غلام کا بیٹا بیٹھا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب یہ چراغ رسالت، شمع رسالت گل ہونے کو ہے، اب آفتاب نبوت ڈوبنے کو ہے۔ میرے آقا کریم کے آخری لمحات ہیں، زبان پاک سے کیا نکلا؟ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، بس دو جملے نکلے، یہ آخری جملے۔ الصلاۃ نماز کی پابندی کرنا، وما ملکت ایمانکم اور اپنے غلاموں کے حقوق کا خیال رکھنا۔ اور مستشرقین سے ہم پوچھتے ہیں غلامی تو تمہارے ہاں ہے، اب تو عربوں میں بھی غلامی والا مزاج پیدا ہو گیا نا۔ غلامی تمہارے ہاں ہے کہ گورا کالے کے کالج میں نہیں پڑھ سکتا، کالا گورے کے کالج میں نہیں پڑھ سکتا۔ یہ تفریق تم نے کیوں کی ہے؟ ہمارے ہاں کوئی تفریق نہیں۔ جس صف میں سرکار کے پیچھے صدیق اور عمر کھڑے ہوتے تھے، ان کے ساتھ ہی بلال حبشی کھڑے ہوتے تھے۔ میرے مصطفیٰ نے تو ایسا جام پلایا ہے کہ یہ امتیازات سارے مٹا دیے ہیں۔ مٹا دیا میرے ساقی نے عالم من و تو۔ علامہ اقبال کا شعر سنو، مٹا دیا میرے ساقی نے عالم من و تو، پلا کے مجھے میں لا الہ الا ہوں۔ لا الہ الا اللہ کی ایسی شراب پلائی ہے کہ اب یہ امتیازات سارے ختم ہو چکے ہیں۔ بنیاد کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی جناب میں نہ گورا معزز ہے نہ کالا معزز ہے۔ کون معزز ہے؟ جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت اسامہ فرماتے جب میں سرکار کی خدمت میں آخری دفعہ آیا پھر میری ملاقات نہیں ہوئی۔ سرکار نے میرا سر پکڑ کر اپنے سینے مبارک پر رکھ دیا اور ہاتھ سے اس طرح آسمان کی طرف اشارہ کیا۔ یہ اشارہ دعا کا بھی ہو سکتا ہے، یہ اشارہ اس بات کا بھی ہو سکتا ہے، اسامہ میں اب تجھے اپنے اللہ کے سپرد کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ کبھی ان کا بھی میں ذکر کروں گا۔ یہ قابل ذکر شخصیات ہیں جنہوں نے ہماری تاریخ کا رخ موڑا ہے، جنہوں نے تاریخ مرتب کی ہے۔ کس کے ساتھ؟ اپنے خون کے ساتھ۔ لائبریری میں بیٹھ کر کتابوں پر سیاہی نہیں پھیلائی، بلکہ دشت عرب میں جگہ جگہ اپنے خون ناب کے ایسے نقش قائم کیے ہیں۔ مجھے کچھ شعر پسند آئے، میں جاتے جاتے آپ کو سنا دیتا ہوں۔ ہم صحرائے عرب میں آ گئے نا، تتی ریت پر آ گئے، گرم ریت پر آ گئے، دور دور تک پانی نہیں ملتا، گھوڑے دوڑاؤ، اونٹ پر مشکی سے لے کر جاؤ، پانی نہیں ملے گا۔ ہم گھومتے پھرتے بدر سے، احد سے، حنین سے، طائف سے کربلا میں آ گئے، یہاں سے رخصت ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جن کے لیے سلسبیل بھی ہے، کوثر بھی ہے، جن کے لیے زمزم کا چشمہ بھی جاری ہے،
جن کے لیے میرے مصطفیٰ کے زبان پاک سے جاری ہونے والا چشمہ بھی ہے، جن کے لیے انگلیوں سے جاری ہونے والے چشمے بھی ہیں، جن سے خاتون جنت کے بھی چشمے ہیں، ان کی ذرا تصور میں لاؤ ذہن، کیا کہنے والا کہتا ہے، آیا نہ ہوگا اس طرح رنگ و شباب ریت پر، ریت پر کوئی گلستان نہیں دیکھو گے، کیونکہ ریت میں نمو کی طاقت ہی نہیں ہے۔ آیا نہ ہوگا اس طرح، وہاں پانی ہی نہیں ہے، کوئی اگے گا کیا؟ ریت میں ذرا پودا لگا کر دیکھو تو صحیح۔ آیا نہ ہوگا اس طرح رنگ و شباب ریت پر، گلشن فاطمہ کے سارے گلاب ریت پر، گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر۔ تیرے بچے کو ذرا چوٹ لگ جائے سب کچھ بھول جاتا ہے، دکان بند کرنا پڑے وہ بھی بند کر دیتا ہے، نماز چھوڑنی پڑے وہ بھی چھوڑ دیتا ہے۔ خاتون جنت سے پوچھ، تیرا ایک پھول نہیں، سارے ہی گلشن کے پھول آج ریت پر پڑے ہوئے ہیں۔ آیا نہ ہوگا اس طرح رنگ و شباب ریت پر، گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب۔ ایک اور بات بھی سن لو، عشق میں کیا بچائیے، عشق میں کیا لٹائیے؟ ایک سوال ہے، عشق میں کیا بچائیے، عشق میں کیا لٹائیے؟ اس سوال کا جواب میری لائبریری میں جتنی کتابیں کوئی نہیں دے سکتی، کسی اور بڑی سے بڑی لائبریری والے کے پاس چلے جاؤ، اس سوال کا جواب کوئی نہیں دے گا، میرے پاس بھی نہیں، شاید کوئی عالم دے لے، لیکن شاعر نے بہت خوبصورت بات کی ہے، کہتا ہے عشق میں کیا بچائیے، عشق میں کیا لٹائیے، اہل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر۔ آئے ہے آئے ہے، عشق میں کیا بچائیے، عشق میں کیا لٹائیے، اہل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر۔ جا کر پڑھ لے، حسین کا خون تجھے بتائے گا کہ عشق کی دنیا میں کیا بچانا ہے کیا لٹانا ہے، علی اصغر کا خون بتائے گا عشق میں کیا بچانا ہے کیا لٹانا ہے، علی اکبر کا خون بتائے گا عشق میں کیا بچانا ہے کیا لٹانا ہے۔ مولا کریم تیرے خزانے بھرے ہوئے ہیں، ذرہ درد کا ہم مسکینوں کو بھی عطا فرما دے، واسطے ہی اپنے نبی کا۔ ہم تجھ سے ساری نعمتیں مانگتے ہیں، لیکن سب سے بڑی نعمت کا یہ سوال کر رہے ہیں، ذرہ درد دل عطار رہا۔ ہاں سن لو عشق والوں کی بات، کیا فرماتے ہیں شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے ہیں کفر کافر رہا، دین دیندار رہا۔ ادھر کافر ہے ادھر دیندار ہے، یا اللہ کفر کافروں کو دے دے، دین دین والوں کو دے دے۔ کفر کافر رہا، دین دیندار رہا، ذرہ درد دل عطار رہا۔ میں دونوں چیزوں سے لاپرواہ ہو کر تجھ سے ایک ہی سوال کرتا ہوں، اپنی محبت کا ایک ذرہ نصیب فرما دے۔ ہاں دوستو، یہ کیوں نہیں مانگا کرتے رب سے؟ یقیناً مانگتے ہوگے، سر سجدے میں رکھ کر دعا مانگا کرو، اے اللہ اپنی اور اپنے محبوب کی محبت نصیب فرما۔ میرا ہمیشہ سبق ایک ہی ہے، ایک ہی ہے۔ آیت کریمہ پڑھ کر میں اجازت چاہوں گا، اس کا ترجمہ تو پھر انشاءاللہ ہوگا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ما کانا لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیرۃ من امرہم ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا مبینا۔ مومن ہو مرد یا مومن ہو عورت، اللہ اور اللہ کا رسول فیصلہ فرما دیں، نہ اس مومن کو کوئی اختیار ہے نہ اس مومنہ عورت کو کوئی اختیار ہے، بات وہی ہوگی جو اللہ اور اللہ کا رسول فرما رہا ہے۔
اور وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ کی نافرمانی کرے اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرے، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، وہ تو بہت کھلی گمراہی میں چلا گیا۔ آیت نمبر 36 سورت کا نمبر 33 پارہ نمبر 22، گھر جا کر پڑھو، مطالعہ کرو، ترجمہ سمجھو۔ ما کانا، جب قرآن پاک اس طرح کا آتا ہے نا، یا ما ینبغی آتا ہے، وہاں حکم ہوتا ہے کہ یہ کام اب تمہارے لیے کرنا حرام ہے۔ ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ کا معنی کیا ہوا کہ کلمہ پڑھنے والے کے لیے کام حرام ہے۔ جب اللہ کا رسول فیصلہ فرما دے پھر اس سے کوئی اختیار باقی رہے نہیں، کوئی اختیار باقی نہیں۔ کلمہ کیوں پڑھا تھا؟ کلمہ پڑھا ہے، اب مان بات ان کی، اس پر چل انشاءاللہ۔ یار زندگی صحبت باقی، یار زندہ صحبت باقی، یار زندہ سامعین و حاضرین، ہمارا ایک عزیز ہسپتال میں ہے، کافی بیمار ہے، کافی تکلیفوں سے، کافی دنوں سے کھانا پینا بند ہے۔ تو میں چاہوں گا آپ بے شک کھڑے ہیں، کھڑا ہو کر بھی دعا مانگنا یہ بھی سنت ہے، بیٹھ کر دعا مانگنا یہ بھی سنت ہے۔ درود پاک پڑھ کر دل کی گہرائیوں سے خلوص کے ساتھ ایک مریض کے لیے نہیں، امت محمدیہ کے تمام مریضوں کے لیے دعا فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ۔ مولا کریم امت محمدیہ کے تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ تامہ عطا فرما۔ اے مولا کریم اپنے محبوب پاک کی امت کو راحت اور سکون کی زندگی نصیب فرما، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے الہ العالمین ظاہری باطنی بیماریوں کو دور فرما، سوری مانی بیماریوں سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ جو اسپتالوں میں گھروں میں پریشان حال مریض ہے، اے اللہ ان کی بیماریوں کو دور فرما، ان کے علاج کو صحت کا ذریعہ بنا، انہیں سکون عطا فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔